ایشیا کپ فائنل کو بارش سے بچانے کے لیے ریزروڈے شیڈول کا اعلان کل ہوگا۔ ناظرین، ایشین کرکٹ کونسل (ACC) اگلے ماہ پاکستان اور سری لنکا میں ہونے والے ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کل کرے گا۔ براڈ کاسٹر اور انسپائر کو اعتماد میں لینے کے بعد ٹورنامنٹ کے میچز کی تاریخیں اور مکمل پروگرام کا اعلان کیا جائے گا۔ ایشیا کپ کا آغاز پاکستان سے ہوگا۔ ایشیا کپ PCB کی جانب سے پیش کردہ ہائبرڈ ماڈل کے تحت ہو رہا ہے، جس کے ابتدائی 4 میچز پاکستان میں اور جبکہ باقی 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ دبئی میں ہونے والی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کے 4 میچوں کے میچ لاہور اور ملتان میں ہوں گے۔ ایشیا کپ پاکستان میں 31 اگست سے شروع ہوگا، جو کہ 17 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سری لنکا میں 9 میں سے 2 میچز سنٹرل دمبولا اور پالے کے لیے میں ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طے پایا ہے کہ فائنل میچ کو بارش سے بچانے کے لیے ریزروڈے رکھا گیا ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان سمیت بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور نیپال کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال نیوزی لینڈ سے 10 T20 میچز کھیلے گی۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال نیوزی لینڈ سے 10 T20 میچز کھیلے گی۔ ان میچز کا مقصد اگلے سال ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھرپور تیاری کا موقع فراہم کرنا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے مطابق دونوں بورڈز باہمی مشاورت سے 10 میچز کے انعقاد پر راضی ہوئے۔ ان 10 میں سے 5 میچز جنوری میں نیوزی لینڈ اور 5 میچز اپریل میں پاکستان میں ہوں گے۔ نیوزی لینڈ میں 5 T20 میچز 12 سے 21 جنوری کے درمیان ہوں گے۔ 12 جون کو آکلینڈ، 14 جون کو ہیملٹن، 17 جون کو ڈیوٹن، جبکہ 19 اور 21 جون کو کراسٹ چرچ میں میچز ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں سیریز کھیلنے کے بعد براہ راست نیوزی لینڈ پہنچ جائے گی۔ PCB کے مطابق اپریل میں پاکستان میں ہونے والے 5 میچز کا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ PCB کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ سے اضافی میچز کے انعقاد کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ ٹیم اب ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے قبل 19 میچز کھیلے گی، جس میں انگلینڈ سے 4، آئرلینڈ سے 2 اور نیدرلینڈ سے 3 میچز شامل ہیں۔ PCB کے مطابق ان اضافی T20 میچز کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے فیوچرز ٹور پروگرام میں معمولی تبدیلی کی گئی ہے۔ PCB کے مطابق پاکستان کے فروری 2024 میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ طے 2 ٹیسٹ اب جنوری 2025 میں ہوں گے، جبکہ 2025 میں شیڈول ورلڈ کپ پاکستان کے 2 نیوزی لینڈ کا شیڈول بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ جنوری میں 2025 کے پاک نیوزی لینڈ میچز اب اپریل 2025 میں ہوں گے۔ پاکستان نے 2025 میں نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے اور 5 T20 کھیلنے ہیں۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کی سرفراز احمد کو 3000 رنز مکمل کرنے پر مبارکباد۔ ناظرین، قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے سابق کپتان سرفراز احمد کی ٹیسٹ کرکٹ میں 3000 رنز مکمل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ سری لنکا میں جاری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے اختتام پر قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سرفراز احمد کو اعزازی بلہ دیا۔ یہ اعزازی بلہ سرفراز احمد کے ٹیسٹ فارمیٹ میں 3000 رنز مکمل کرنے پر دیا گیا۔ اس موقع پر کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ سرفراز میرے لیے موٹیویشنل ہیں۔ میں نے ان کی کپتانی میں کھیلا، ان سے بہت کچھ سیکھا اور ڈانٹیں بھی کھائیں، لیکن اس ڈانٹ کے پیچھے پیار تھا۔ وہ ہم سے پاکستان کے لیے کارکردگی چاہتے تھے تاکہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ بابر اعظم نے مزید کہا کہ جس طرح سرفراز احمد نے 3 سال انتظار اور محنت کے بعد یہ کامیابی حاصل کی، یہ ہر کھلاڑی کے لیے موٹیویشن ہے۔ ناظرین، سرفراز احمد نے ثابت کیا کہ انسان کو جب بھی موقع ملے اسے خود کو ثابت کرنا چاہیے۔ قومی ٹیم کے کپتان نے مزید کہا کہ آخری سیریز میں بھی سرفراز کو مین آف دی میچ سیریز کا اعزاز ملا تھا۔ اس سب کے پیچھے ان کی اصل محنت چھپی ہے۔ ادھر قومی کرکٹ ٹیم محمد رضوان نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بذریعہ ٹویٹ سرفراز احمد کو مبارکباد دی۔ انہوں نے لکھا کہ سیفی بھیا، آپ کو بہت ٹیسٹ میں بطور وکٹ کیپر 3000 رنز مکمل کرنے پر مبارک ہو۔
ناظرین انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ سرفراز اب تک پاکستان کے بہترین وکٹ کیپر بلے بازوں میں سے ایک ہیں۔ رضوان نے سرفراز کو دعا دیتے ہوئے لکھا کہ آپ کا کرکٹ کا سفر ایسے ہی ترقی کرتا رہے۔ محمد رضوان اپنی ٹویٹ میں سرفراز کو پاکستان کرکٹ کے بہترین وکٹ کیپر بلے بازوں میں سے ایک سرفراز دیا ہے۔ دوسری جانب عبداللہ شفیق نے 24ویں ٹیسٹ اننگ میں 1000 رنز مکمل کیے۔ دونوں کھلاڑیوں نے گولف ٹیسٹ کے دوسرے روز یہ سنگ میل عبور کیا۔ بعد ازاں دونوں کھلاڑیوں کی اس کامیابی کو ڈسنٹ روم میں بھی سیلیبریٹ کیا گیا۔ اس دوران سرفراز نے عبداللہ شفیق جبکہ امام الحق نے سرفراز احمد کو اعزازی بلہ دیا۔ اس موقع پر کپتان بابر اعظم کے سرفراز کی تعریف میں کہتے ہوئے الفاظ وائرل ہو گئے۔ ناظرین اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔